السلام علیکم ناظرین، ہمارا پروگرام اسلام نے عورت کو کیا دیا، آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر حافظہ مریم مدنی، اور ہماری مہمان اسلامک انسٹیٹیوٹ کی ہیڈ، دینی حلقوں کا مشہور نام محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ۔ ہمارا آج کا موضوع خواتین کے حقوق کے حوالے سے عورت کا ایک حق، کیا عورت ملازمت کر سکتی ہے؟ یہ عورت پر جبر ہے یا یہ عورت کا حق ہے؟ اور کیا اس کے ذریعے عورت معاشرے میں بہتری لا سکتی ہے یا معاشرے کو نقصان زیادہ پہنچاتی ہے؟ اصل بات ہے کہ عورت پہلے ہی 3 ملازمتیں کر رہی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے جو میرے ناظرین ہیں وہ اس کی اپنے دل سے گواہی دیں گے۔ سب سے پہلی عورت جو ملازمت کر رہی ہوتی ہے زوجیت، خامن جو ہے اس کی خامن کے ساتھ وہ دن بھی مصروف ہے، رات بھی مصروف ہے، اس کی رات بھی اپنی نہیں ہے۔ نمبر 2 مادریت، وہ ماں ہے، کبھی حمل کے مسائل ہیں، کبھی دودھ پلانے کے مسائل ہیں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں اولاد کی تربیت کے مسائل ساری زندگی چلتے ہیں۔ یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے، اولاد کی تربیت۔ اور تیسرا جو اس کی جاب ہے، جو تیسری ملازمت اس کی چل رہی ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت سے اس کے خامن کے گھر اور اس کے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو لہٰذا تیسری اس کی ذمہ داری گھر۔ تو میری بات سنیے، یہ 3 ملازمتیں عورت 24 گھنٹے کر رہی ہے، اور ہر عورت کر رہی ہے۔ اس کے بعد بھی عورت اگر ملازمت کرتی ہے تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرتی ہے، وہ اپنی جان پہ ظلم کرتی ہے، کیونکہ یہ 3 ملازمتوں کے ساتھ اسے ایک چوتھی ملازمت تک کرنی ہے۔ لوگوں نے اسے یہ دے دیا ہے مغالطہ کہ تم مجھے معاشرے کی بڑی خدمت کر رہی ہو۔ ارے ظاہر ہے وہ تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ معاشرے کی خدمت کرے گی۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یورپ سے جو نعرے آتے ہیں ان میں سے ایک نعرہ یہ ہے کہ تمہاری آدھی آبادی جب کام نہیں کر رہی تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ ارے یہ جو وہ خامن کی خدمت کر رہی ہے، اس کو مطمئن کر کے باہر بھیج رہی ہے، یہ اس کی خدمت نہیں ہے۔ وہ خامن مطمئن نہیں ہوتا، باہر ہر ایک کو کھانے کو پڑتا ہے۔ اپنی اولاد کو وہ مطمئن کر رہی ہے، اپنی اولاد کو وہ ایک نیک بندہ بنا دیتی ہے، حضرت اسماعیل جیسا بندہ بنا دیتی ہے۔ حضرت حاجرہ بیٹھ کے کر رہی ہیں نا، اپنی بیٹے کی تربیت کر رہی ہیں۔ آپ خالد بن ولید ایک بنا دیتے ہو، میں کہتی ہوں حلال کمانے والا بنا دیتے ہو، کسی بچے کو اللہ کا بندہ بنا دیتے ہو۔ آپ کی وہ بڑی خدمت ہے کہ آپ کی یہ بڑی خدمت ہے کہ آپ ایک جوتیوں کی فیکٹری میں 10 جوتے بنا لیتے ہو۔ انسان بنانا دنیا کا سب سے بڑا کام ہے، اور اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ کہا کہ تمہارے اوپر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں وقار سے رہو، تمہارا قرار اسی میں ہے۔ اور ہم عورتوں نے کہا نہیں، اسی بار ہم نے نا جوتیاں ضرور کھانی ہیں باہر جا کے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے عورت کو سکون کی جگہ پہ رکھا تاکہ مرد آئے وہ اس سے سکون پائے، اولاد آئے اس سے سکون پائے۔ دیکھیں بچہ گھر آتا ہے، سب سے پہلا سوال ہوتا ہے امی کہاں ہیں؟ خامند گھر آتا ہے، سب سے پہلا سوال کرتا ہے تمہاری ماں کہاں ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے یا ایسا نہیں ہوتا؟ لیکن بہت سی جگہوں پر یہ ضرورت بھی تو ہوتی ہے نا، جب بہت سے ایسے حالات ہوتے ہیں جہاں مالی مسائل درپیش ہوتے ہیں اور اس طرح کے، ان کی وجہ سے لائف اتنی متاثر ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کا حل اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ شریعت وہاں پہ اجازت دیتی ہے، وہاں پہ اجازت دیتی ہے، اور وہاں پہ جب عورت گھر کے مسائل کے لیے ملازمت کر رہی ہوتی ہے نا تو خامند بھی اس کو کنسیشن دیتا ہے، خامند بھی دیکھتا ہے یہ میرے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے، میں اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر دوں، وہ بھی تھوڑا سا گھر کی ذمہ داریوں میں ساتھ دیتا ہے۔ لیکن جب عورت صرف ایک اپنے مالیات میں اضافے کے لیے وہ نوکری کر رہی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مالیات کا یہ اضافہ بھی تو اس کے گھر کو ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ بعض اوقات بڑی جگہ پر خواتین کی ضرورت ہے، کتنی ایسے ادارے اور ایسے محکمے ہیں جہاں خواتین کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا، خصوصاً میڈیکل کے اندر جہاں خواتین کی اتنی زیادہ سخت ضرورت ہے، خصوصاً تعلیم کے ایسے بہت سے شعبے جہاں پر خواتین ہی نے وہ تعلیم دینی ہے، مرد وہ تعلیم دے ہی نہیں سکتے۔ تو ایسے معاملات کے اندر آپ عورت کو صرف اس بات پر باؤنڈ کر دیں کہ آپ نے ملازمت نہیں کرنی ہے، آپ اپنا ہی گھر سنبھالو، تو پھر یہ سارے ادارے کیسے فیل ہوں گے؟ اصل بات ہے شریعت جامد نہیں ہے، شریعت نے ایسے موقعوں پر اجازت دی ہے۔ میرے سامنے ایک حدیث کا واقعہ آ رہا ہے، حضرت سودا گھر سے باہر نکلی ہیں اور حضرت عمر انہیں چیک کر رہے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلو۔ وہ اللہ کے رسول کو جا کے شکایت لگاتی ہیں، اللہ کے رسول پر اسی وقت وحی اترتی ہے۔ حضرت عائشہ راوی ہیں اس حدیث کی، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا
کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہو، لہٰذا عورت کو جب یہ مسائل ہیں عورت اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، لیکن گھر کی قیمت پر نہیں، اولاد کی قیمت پر نہیں۔ اولاد کی تربیت اس کی پہلی ذمہ داری ہے، گھر اس کی پہلی ذمہ داری ہے، شوہر اس کی پہلی ذمہ داری ہے، ان کے بعد اس کی اصل ذمہ داری معاش نہیں ہے۔ ویسے اگر دیکھیں صحابیات کو دیکھیں، حضرت خدیجہ تجارت کر رہی ہیں، حضرت زینب بنت خزیمہ کی بات آئی کہ وہ کھالوں کو دباغت دے کے تو صدقہ کر رہی ہیں، تو یہ تو میں نے آپ کو اللہ کے رسول کے گھر سے مثالیں دے دیں، ٹھیک ہے۔ شریعت روکتی نہیں ہے، لیکن شریعت ترجیحات ضرور قائم کرتی ہے۔ یہ ہے جی پہلی ترجیح، یہ ہے دوسری ترجیح، یہ تیسری، یہ چوتھی، یعنی یہ حالات کے تحت دیکھا جائے گا، حالات کے تحت دیکھا جائے گا۔ بعض اوقات عورت جو ہے بیوہ ہو جاتی ہے، اسے اپنے بچوں کے کمانے کی ضرورت پڑتی ہے، خامن تھوڑا کماتا ہے اسے کمانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ میں نے آپ کو اللہ کے رسول کے گھر سے مثالیں دی ہیں، لیکن صرف اس بات کو بنا لینا کہ جی ہمارا یہی معاشرے کی خدمت کا طریقہ ہے، تو میں آپ کو بتاؤں، آپ کا خامن غیر مطمئن ہو، آپ کے بچے بگڑ رہے ہوں ماں کی عدم توجہی سے، آپ کا گھر خراب ہو رہا ہو، تو پھر آپ کما رہی ہیں کہ آپ نقصان اٹھا رہے ہیں، یعنی یہ آپ کو دیکھی دیکھنا، جائیں گی، یہ دیکھنا کا ہے، تعین کرنا ضروری ہے۔ ایک بات میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گی خواتین کو، اللہ کے نبی جب خواتین کو کہتے ہیں نا کہ یہ ناقصات عقل ہیں، تو اب خواتین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کے رسول نے 100 نہیں بلکہ 200% بات صحیح کہی ہے۔ دیکھیں، عورت کی ذمہ داریاں ہیں گھر بنانا، خامن کی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری، اور جو ہے خامن کی ذمہ داری، یہ تین عورت کی ملازمتیں تو پہلے چل رہی ہیں نا۔ مرد کی اس میں سے تھی کہ وہ کما کے لائے، عورت نے کمانے میں بھی مرد کے ساتھ دے دیا، اب کیا ہوا، عورت کی ذمہ داریاں ہو گئی 4 اور مرد کی ذمہ داری جو ہم اس کو 2 نمبر دے دیتے ہیں، اس 2 نمبر میں سے بھی 1 نمبر اس نے لے لیا، تو عورت کی ذمہ داریاں تو ہو گئیں 4، اس کی زوجیت بھی ذمہ داری، مادریت بھی ذمہ داری، گھر بھی ذمہ داری، معاش میں اس نے مرد کا ساتھ دے دیا، اور مرد کی ذمہ داری رہ گئی صرف 1، عورت پاگل ہے کہ نہیں؟ یہی تو پھر مرد تکلیف ہوتی ہے نا۔ میں کہتی ہوں کہ عورت سے زیادہ بیوقوف کو ہے ہی نہیں ہے۔ مرد کو آپ نے فارغ کر دیا، ایک ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری سے بھی آپ نے فارغ کر دیا، اس نعرے کے پیچھے کہ جی ہم معاشی کفالت کر رہے ہیں، ارے بھئی یہ ذمہ داری اس کے سر پہ رہنے دو، تم اپنی ذمہ داریاں صحیح طرح سے ادا کرو، باقی اس کے بعد اگر اللہ تمہیں ٹائم دیتا ہے تو تم یہ ضرور کام کر لو، جیسے حضرت خدیجہ نے کیا، جیسے حضرت زینب بنت جہش نے کیا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ جیسا کوئی بیوقوف ہے؟ عورت نے یہ جو ہے نا معاشی ذمہ داریوں میں حصہ لے کے اس نے کیا حاصل کیا، یہ میں ضرور اپنی بچیوں کو بتانا چاہوں گی۔ معاشی ذمہ داریوں میں جب عورت حصہ لیتی ہے نا، تو میں آپ کو بتاؤں وہ اپنے آپ کو تھکاتی ہے، اور جب وہ خود تھکتی ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہے، گھر میں لڑائی پڑتی ہے۔ اس نے خامن کو غیر مطمئن کیا، اس نے اولاد کو غیر مطمئن کیا، اس نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا، اور اس کے بعد جب وہ جاب کرنے کے لیے جاتی ہے تو جو اس کی کمائی ہوتی ہے کچھ میڈ پہ لگتی ہے، کچھ جو ہے وہ لگ جاتی ہے بازاروں سے تیار کھانے آنے میں، بازاروں سے تیار لباس آنے میں۔ جو عورت گھر بیٹھی ہوتی ہے وہ بھی یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گھر کے بوڑھوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، ماں باپ پھر دارالامان میں پہنچتے ہیں یا پھر عورتیں اولڈ ہومز میں پہنچتی ہیں، اور یہ بربادی سب سے بڑی معاشرے کی ہوتی ہے، جس کے بعد اللہ کی رحمت اور برکت کے کوئی امکانات نہیں۔ میں اس میں ایک بات میں ضرور ساتھ واضح کروں گی، ان ساری چیزوں سے تب ہی صورت میں بچا جا سکتا ہے جب مرد مالی طور پر خود بھی مضبوط ہو۔ اگر مرد مالی طور پر مضبوط نہ ہو تو عورت کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں پر عورت پھر مجبور ہو جاتی ہے اپنے گھر کو سہارا دینے کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور اکثر ہمارے معاشرے میں جہاں دیکھیں ایسا طبقہ بہت کم ہے جو صرف اپنی خواہشات کے لیے نوکری کر رہا ہو، زیادہ تر طبقہ وہ ہے جو اپنی مجبوری میں ملازمت کرتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ شریعت ان کو ضرور اجازت دیتی ہے، لیکن یہ آپ کو کلیئر کرنا چاہیے کہ معاش عورت کی پہلی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت کی پہلی ذمہ داری زوجیت، مادریت، گھر،
یہ اس کی ذمہ داری ہے، اپنی ترجیحات قائم کر لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو حضرت زینب بنت جحش کی طرح خود کما کے صدقہ بھی کر لیں۔ تو یہ باتیں کلیئر ہونی چاہیے۔ ماؤں کے مقام مرتبہ کے حوالے سے ہمارے سامنے جتنے بھی باتیں ہوئیں، میں ان کا ایک مختصر سی 2-3 پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جس میں ہم نے ماں کے قدموں تلے جنت، ماؤں کا اولاد کے مقابلے میں ماں کا حق زیادہ، باپ کے مقابلے میں ماں کا حق 3 دفعہ زیادہ، اس حوالے سے، اور خصوصاً جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت ان کا خصوصی خیال کرنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے احکامات ہیں جن پر عمل کر کے ہی ہم معاشرے کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کو بہترین طریقے سے ان کی خدمت کر سکیں، جو زندہ ہیں ان کے ساتھ ان کی خدمت کر کے، اور جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ کے ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکیں۔ اب انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔